سرکار محشر میں کہہ دے مزہ جب ہے سرکار، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام وہ دیکھو ہمارا آخری شعر غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا، مدینے پاک کی جانب قدم اٹھ رہے ہیں، مدینے پاک کی جانب قدم اٹھ رہے ہیں، مدینے پاک کی جانب قدم اٹھ رہے ہیں، حضوری کعب کو پیام گیا ہے، گرم آج والائے پما گیا ہے، زباں پر آقا کا نام آ گیا ہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب محترم منظور احمد قادری سلطانی صاحب۔ خطاب کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت فاضل نوجوان محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد فیصل حسین صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتاتبين بأدابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ سب دوست میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ بعد الحمد و صلاة نہایتی واجب الاحترام حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے اعلیٰ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حضور سیدی و مرشدی قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم القدسیہ، معزز علماء کرام اور سامعین وقار، اللہ کریم کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے ان خوبصورت لمحات میں اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ یہی وہ ذکر پاک ہے جو دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ سامعین محترم، دو آیات بینات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا،
انہی کے حوالہ سے مختصر گزارشات آپ کی گوش گزار کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظمت، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنے محل مبارک میں جلوہ فرما ہو کر ساری کائنات کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، ساری کائنات کی عرضوں کو سن بھی رہے ہیں، جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے شان عطا فرمائی ہے۔ آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبیو، اے میرے غیب کی خبریں بتانے والے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، انا ارسلناک شاہدا، کہ بے شک ہم نے آپ کو کائنات میں مبعوث فرمایا اس حال میں کہ آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ومبشرا، اور آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، ونذیرا، اور آپ آگاہ فرمانے والے ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ اللہ کریم کے اذن کے ساتھ اللہ کریم کی طرف بلانے والے ہیں، وسراجا منیرا، اور آپ روشنیاں عطا فرمانے والے ہیں، ساری کائنات کو نور عطا فرمانے والے ہیں۔ جو بات میں عرض کرنا چاہوں گا وہی آیہ مقدسہ کا جو ابتدائی حصہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبیو، اے میرے غیب کی خبریں بتانے والے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب قرآن قیامت تک باقی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے لے کر ابد تک کی جتنی بھی خبریں ہیں، جتنے بھی لوگ کائنات میں آئیں گے، سب کی گواہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے روز اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ اب گواہی وہی دے سکتا ہے جو کسی معاملے کو دیکھ رہا ہو، جس طرح پچھلی امتوں کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ بس جب قیامت کا روز ہوگا، کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت کو ایک گواہ کے ساتھ لائیں گے، اور رب یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت ہم آپ کو سب پر گواہ لے کے آ جائیں گے، اس وقت آپ سب کی گواہی دیں گے۔ گویا جب قیامت کے روز سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کی گواہی اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے، گواہی اس وقت منظور ہوگی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق فرمائیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ اور اسی آیہ مقدسہ کے تحت کہ انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو شاہد، حاضر ناظر بنایا۔ اس کے تحت علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ قاضی بغداد آناف کی بہت مستند شخصیت ہے۔ علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا علی من بعث الیہم، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہر اس پر جس کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا ہے، جس کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا۔ قرآن شاہد ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین شاہد ہے کہ ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف اللہ کریم کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ الا من بعث الیہم تراقب اقوالہم وتشاہد اعمالہم، کہ اے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ساری کائنات والوں کے اعمال کے، ساری کائنات والوں کے جو اعمال ہیں ان کے نگہبان ہیں، وَتُشَاهِدُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان سب کے جو اعمال ہیں آپ ان سب کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں۔ اب قیامت تک قرآن باقی ہے، قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی معاملات کائنات میں وقوع پذیر ہونے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کی نگہ
مہربانی بھی فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ وَتُشَاهِدُ أَعْمَالَهُمْ، اور علامہ علوسی فرماتے ہیں وَتَتَحَمَّلُ عَنْهُمُ الشَّهَادَةَ بِمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَسَائِرِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالضَّلَالِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ تتحمل عنہم الشہادۃ، کہ قیامت والے روز یہ جتنے بھی کائنات میں معاملات وقوع پذیر ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی جو گواہی ہے وہ قیامت والے روز اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ چاہے کوئی ہدایت پر ہے، گمراہی پر ہے، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، لیکن قیامت والے روز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کی گواہی اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ اور گواہی کا معیار کیا ہوگا؟ علامہ لوسی فرماتے ہیں کہ وَتُؤَدِّيهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدَاءً مَقْبُولًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے روز ایسی گواہی رب کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا جائے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جائیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے جائیں گے، اللہ کریم اسے قبول فرماتا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کا یہ معیار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی اس عظمت والی گواہی ہے کہ رب فرماتا ہے ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے ساری کائنات پر، اب جس پر جو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دیں گے اس پر مہر لگ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تؤدیہا یوم القیامۃ اداء مقبولا، جو بھی زبان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلتا جائے گا اللہ کریم اسے قبول فرماتے جائیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کا معیار ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جلوہ فرما ہے۔ آج کوئی اس طرح کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی، سامعین محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے جو بھی شان عطا فرمائی ہے، عطا فرما کے رب نے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو جتنی بھی عزت و ذات عطا فرمائی ہے وہ بے حد و بے حساب ہے، وہ کثرت کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ اب کائنات میں اگر ان کی کوئی پیمائش کرنا چاہے اس کا دماغ تو خراب ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ اللہ کریم نے بڑی کثرت کے ساتھ عطا فرمائی ہے، کوئی ان کی پیمائش نہیں کر سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جلوہ فرما ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں میں اپنی عظمت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا موعدکم الحوض، اے میرے غلاموں بے شک تمہارے جو لوٹنے کی جگہ ہے وہ حوض کوثر ہے، یعنی قیامت کے روز جب حوض کوثر وقوع پذیر ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا موعدکم الحوض، اے میرے غلاموں بے شک تمہارے جو پلٹنے کی جگہ ہے، تمہارے جو لوٹنے کی جگہ ہے وہ حوض ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں مجھے رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ انی لانظر الی حوضی الان وانا فی مقامی ھذا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انی لانظر الی حوضی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں ظاہری طور پر تو میں تم میں جلوہ فرما ہوں، لیکن وہ حوض کوثر جو قیامت میں وقوع پذیر ہونے والا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی لانظر الیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اپنے حوض کوثر کو قریب سے دیکھ رہا ہوں، میں اس وقت بھی اپنے حوض کوثر کو قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنے غلاموں کو یہ ارشاد فرما دیا کہ حوض کوثر جو قیامت میں وقوع پذیر ہونے والا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں اس وقت بھی اپنے حوض کوثر کو قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محل مبارک میں جلوہ فرما ہوگا، ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ آخری حدیث
حدیث پاک بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ قد رفع علی الدنیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کریم نے میرے سامنے دنیا کو اس طرح واضح کر کے اٹھا دیا، دنیا کو میرے سامنے رکھ دیا، انا انظر الیہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ساری دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں، ساری دنیا میرے سامنے عیاں ہے، انا انظر الیہا والی ما ہوا قائم فیہا الی یوم القیامت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری دنیا کا مشاہدہ کر بھی رہا ہوں اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں وقوع پذیر ہوتا رہے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سب کا مشاہدہ کرتا بھی رہوں گا، میں سب کا مشاہدہ کرتا بھی رہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح مشاہدہ کروں گا کہ کانما انظر اذا کفی ہذہ جلیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو واضح دیکھ رہا ہوں، جس طرح یہ میرے سامنے میری ہتھیلی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہوتا رہے گا سب کا مشاہدہ میں اسی طرح فرماتا رہوں گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا اور رب تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، حاضر ناظر بنا کر، ساری کائنات پر گواہ بنا کے کائنات میں مبعوث فرمایا۔ قیامت تک جتنے بھی معاملات کائنات میں وقوع پذیر ہونے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی گواہی اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش فرمانی ہے، اور گواہی وہی دے سکتا ہے جو کسی معاملے کو دیکھ رہا ہو، کسی معاملے کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں جلوہ فرما ہو کر ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، اور قیامت والے روز سب کی گواہی اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔